اب اس میں دیکھیے کہ وہ اس میں بہت بڑی بات یہ آ جاتی ہے جو حسد کی بات ہوتی ہے. اب دیکھیے حسد بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعمت کسی کو ملی ہے اور ان کو یہ ہے کہ اس کو کیوں ملی یہ نعمت, یہ مجھے کیوں نہیں ملی ہے. حسد میں یہی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعمت ہے اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے, مجھے ملے نہ ملے, رائٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی پریشان ہوتا ہے, سارا وقت وہ اسی فکر میں رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت, اس کے پاس یہ نعمت, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کو وہ نہیں دیکھتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دینے کے لیے ایسا کسی کی نعمت ہم چھین نہیں سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو وہ دین کی, دیکھیں یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ جس پر اپنی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر, اللہ جس شخص پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو سب سے بڑی نعمت کون سی دے دیتا ہے؟ آپ میں سے اکثر کو یہ بات پتا ہوگی, اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اگر آپ کے پاس دین کی نعمت ہے نا تو آپ مالا مال ہیں, آپ دنیا کے کروڑ پتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں, جبرائیل سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. وہ آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں, آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں, اور زمین کے فرشتے اس کے ارد گرد جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے کان میں القاء کرتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو. سارے کھیل ہی محبت کی ہے, ساری کھیل ہی اٹینشن کی ہے. ہمیں لوگوں میں اپنے آپ کو پروف کرنے کی ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ رب کو راضی کر لیں, اللہ میاں جتنے لوگ آپ کے اراؤنڈ ہیں ان کو آپ کے ارد گرد لے آئیں گے. آپ کو اتنی محبتیں ملیں گی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ لوگ, میں تو ان کو جانتی نہیں ہوں, یہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں. آپ بلیو کریں, جب آپ اچھی بات کہہ کے آتے ہیں نا, آپ کئی دفعہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسے ہوں جو آلریڈی اس فیلڈ میں ہے, جب وہ درس و تدریس کرتے ہیں, جب لوگوں کے میسیجز آتے ہیں, لوگوں کی محبت کے پیغام آتے ہیں, بندہ سوچتا ہے کہ اللہ اکبر, میں اس قابل کدھر ہوں کہ اتنی محبتیں مجھے مل رہی ہیں. ایک دفعہ اللہ کے ہو کے دیکھیے, اللہ پوری دنیا کو آپ کے قدموں کے نیچے کر دے گا. واللہ میں آپ کو سے وعدہ کرتی ہوں, آپ ایک دفعہ ایسے کر کے دیکھیں. لوگ کہتے ہیں جی رب نہیں ملتا, میں کہتی ہوں ایک دفعہ بک تو جاؤ, اس رب کے آگے بک کے دیکھو رب کیسے نہیں ملتا. وہ تو ہے اتنی محبت کرنے والا, وہ تو ہے ہی ودود, وہ تو ہے ہی رحمان رحیم, وہ ہے ہی ایسا رب جو ہم سے پیار کرتے ہیں. اس کی کریشن ہے ہم, اس کا مان ہے ہم. اس نے شیطان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیا کہا تھا, جا تو نے جو کرنا تو کر, لیکن جو میرا مومن بندہ ہوگا تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. آپ اور میں اللہ کا غرور ہیں, ہم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اور سجدے سے سر اٹھانے کو بھی دل نہیں چاہتا. الحمدللہ, اللہ کرے کہ ہم اللہ کا غرور بن کے رہیں. اللہ کرے کہ ہم ایسے بندے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ دی ڈے آف ججمنٹ دور سے دیکھ کے ہمیں پکار اٹھے کہ یہ میرے بندے ہیں. اللہ کرے ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھنے والے ہو جائیں. اللہ اکبر. اچھا جی, واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم, بڑا فضل والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خود پہچان کراتے ہیں کہ میں بڑا فضل والا ہوں, ایک دفعہ میری طرف آ کے تو دیکھو. اللہ اکبر. اور اگلی آیت ہے جو ہم انشاءاللہ آیت نمبر 106 کر رہے ہیں. اچھا, اس آیت کا بھی بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ حضرت علی ایک دفعہ مدینہ میں مسجد نبی میں جاتے ہیں, تو ایک آدمی واز کر رہا ہوتا ہے, تو نبی حضرت علی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں ناسخ اور منسوخ کا پتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا. تو وہ کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے. جس انسان کو واز کر رہے, تم اللہ کی کتاب کی بات کر رہے ہو اور تم کو ناسخ اور منسوخ کا نہیں پتا, تم تو لوگوں کو بہکا کے رکھ دو گے. آج میں آپ میں سے آئی ہوپ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ناسخ و منسوخ کا انشاءاللہ پتا ہوگا, لیکن میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ قرآن میں 3 طرح کے ناسخ اور منسوخ کی آیات ہیں. تو 3 طرح کی آیات کون سی ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے. پہلے اس کی تلاوت تھی اور اس کا حکم بھی تھا, اس کو حکم کو فالو کرنے کا, کہ تلاوت کیا ہے, کوئی بھی آیت ہے تو اس پہ عمل ہی کرنا ہے نا, تو اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے جب بھی وحی آتی تھی پھر وہ صحابہ کو بتاتے تھے, وہ یاد کر لیتے تھے. تو صحابہ جو تھے وہ جو نماز میں وہ آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے,
तहज्जुद में क्या करते थे। एक दफा वो तहज्जुद में पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो उनको अचानक वो जब पढ़ने लगे तो उनको याद नहीं आ रही थी, वो कोशिश कर रहे थे, उनको नहीं याद आ रही थी, वो घबरा गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फजर की नमाज में आए तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, ये आयत हमें इतनी अच्छे से याद थी, आज जब हम पढ़ने लगे हैं तो हमारे दिमाग से वो आयत निकल गई, हमें याद ही नहीं कि वो हम क्या पढ़ते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे वही के जरिए बताया गया कि ये आयत मनसूख कर दी है और ये दिलों से उठा ली गई है। इंशाल्लाह इस आयत को जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको इसका वर्ड टू वर्ड तर्जमा तफसीर बताऊंगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिलों से उठाने का क्या मतलब है। अच्छा, सेकंड वो है कि हुक्म उठ गया लेकिन तलावत है कुरान में। इसकी एग्जाम्पल कौन सी है कि सूरत मजादला में रोजों की जो मिसाल है ना, उसके बारे में। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह यहीं से हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम का आगाज करेंगे कि नासिख और मनसूख क्या है और हमें कैसे इन चीजों को समझना चाहिए। जब हम किसी से बात करेंगे, जब हम कुरान वाले बन जाते हैं ना, बड़ी अच्छी बात लगती है ये कि कुरान वाले बन जाते हैं, तो फिर हमें इन बातों का इल्म भी होना चाहिए। हम अगले प्रोग्राम तक हमारा इंतजार कीजिएगा। खुदा हाफिज।